سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت کی تعلیم سے اور اس کی فضیلت سے۔ یہ سورت ہے سورۃ التکاثر، یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس میں صرف ایک ہی رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، اور اس کو تکاثر کہنے کی وجہ، اس کا تکاثر کا معنی ہوتا ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پہ فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، لکھا ہوا ہے الہاکم التکاثر، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، میں تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں اور آپ توجہ دیجیے گا، خاموشی سے سنیے گا۔ اگر کسی کو، آپ سب کو ممکن ہو تو قرآن شریف کھول لیجیے گا، نگاہ قرآن پاک کی اس سورت پر رکھیے گا، کان آواز کی طرف لگائیے رکھیے گا، دل اللہ اس کے رسول کی طرف لگائیے رکھیے گا، اور پھر اس کا لطف لیجیے گا، کیونکہ قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے اور سننے والے کو بھی۔ تو آئیے میں تلاوت کروں اور آپ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرشش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص، یعنی زیادہ مال چاہیے، اس کا جو لالچ ہے نا، اور اس پر جو فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و اقارب یعنی رشتہ دار، اور ایک اس کا عمل۔ عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم یہ سبق اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے ہم روزانہ کچھ آیتیں، کچھ صورتوں کے فضائل یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر کے یہاں سے جائے گا،
اور اللہ آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے تو پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اس سورت کی فضائل سماعت کر لیں۔ سورہ تکاثر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ مشکل لگتا ہے نا؟ صحابہ کو بھی ایسے ہی مشکل لگا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرے؟ تو حضور علی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یہ 8 آیتیں ہیں، بس ایک چھوٹی سی صورت ہے، کیا صرف یہ سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، اور اس پر ہم عمل اپنے گھر میں کس طرح کر سکتے ہیں، خاص طور سے ماہ رمضان میں، کیونکہ اس وقت قرآن شریف کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے، شغف زیادہ ہوتا ہے، شوق زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی نہیں پڑھنے والا بھی قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن صرف قرآن شریف پر پڑھنا، یہ کہنا کہ میں نے 5 ختم کر دیے، اچھا ہے جتنا زیادہ کرے، لیکن اس کی جو روح کو، اصل روح کو جو پہنچنے والا معاملہ ہے، وہ یہاں سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ کبھی ہم بھی ایسا کریں اپنے گھر میں کہ اپنی فیملی کو لے کے بیٹھیں، ان سے کہیں بیٹھو میں ابھی تمہارے سامنے یہ سورت پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ تکاثر بھی ہو سکتی ہے، سورہ یاسین ہو سکتی ہے، سورہ تبارک یعنی سورہ ملک ہو سکتی ہے، جو بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے فضیلت اس کی جو آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو سن کر، اس کی اس سورت کو سن کر اگر کوئی رو پڑے نا، تو اللہ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام تو رو پڑے، لیکن کچھ کو رونا نہیں آیا۔ ہر انسان، ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ کہتے ہیں نا، تو جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس طریقے سے کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو کسی ایک کو رونا آتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں آتا، تو وہ سوچتے ہیں اللہ مجھے کیوں رونا نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کئی مختلف وجوہات ہیں جس کے ابھی یہاں پر بیان کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے۔ تو کچھ کو رونا نہیں آیا، جن کو رونا نہیں آیا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں رو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سامنے دوبارہ وہ سورت پڑھتا ہوں۔ یعنی حضور چاہتے ہیں کہ ہم اس سورت کو پڑھ کے روئیں، اس کو سن کر روئیں۔ تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے، اب یہاں دھیان سے سنیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محروم نہیں رکھ رہے ہیں آقا۔ جسے رونا نہ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ اللہ اللہ، یعنی اتنا آسان کر رہے ہیں کہ اس صورت، رونے جیسی صورت بنانے پر بھی اس کی رحمت کو پیارا جائے گا، اور پھر اس شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر اسے بھی جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔